انتخاب کی آنے والی قسط میں کہانی ایک انتہائی دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں موہنی اپنی شادی بچانے کے لیے آخری کوشش کرتی نظر آئے گی۔ موہنی جارون کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن جارون اس کی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ سیدھا اپنے وکیل کے پاس جاتا ہے اور موہنی سے طلاق کے کاغذات تیار کروا لیتا ہے۔ دوسری طرف فوزیہ ساشا کو فون کر کے بتاتی ہے کہ آپ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا، کل موہنی کو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے، اب میری باقی رقم مجھے بھیج دیں۔ لیکن ساشا صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے جب تک موہنی اور جارون کی طلاق نہیں ہو جاتی اسے باقی رقم نہیں ملے گی، کیونکہ اسے موہنی پر بالکل بھروسہ نہیں۔ مگر ساشا کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موہنی ان دونوں کی پوری گفتگو سن چکی ہے۔ موہنی فوراً فوزیہ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ فوزیہ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن موہنی غصہ کرنے کی بجائے فوزیہ کو ایک ایسا آفر دیتی ہے جس سے فوزیہ کا پورا ارادہ بدل جاتا ہے۔ موہنی کہتی ہے کہ اگر فوزیہ اس کا ساتھ دے دے اور جارون کے سامنے ساشا کی حقیقت بیان کرتے تو وہی سونے کا سیٹ فوزیہ کو دے دے گی جو اس نے پہلے امانت کے طور پر اسے دیا تھا۔ پیسوں کی لالچ میں فوزیہ موہنی سے اپنی کیے کی معافی مانگتی ہے اور اس کے پلان میں شامل ہو جاتی ہے۔ ادھر نیلم کی بھابھی اسے بتاتی ہے کہ مرزا کی کال آئی تھی اور وہ کل واپس آ رہا ہے۔ یہ سن کر نیلم پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تو وہ حیدرآباد گیا تھا، اب دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ دوسری طرف ساشا اور سائمہ اپنے پلان کی کامیابی پر بہت خوش ہوتی ہیں، لیکن ان کی یہ خوشی دیکھ کر علی حسن کو دونوں پر شک ہونے لگ جاتا ہے۔ علی حسن کے پاس اگرچہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے وہ خاموش رہتا ہے۔ ادھر مسکان اپنی بیٹی کو لے کر ایان کے پاس پہنچتی ہے۔ مسکان کافی پریشان ہوتی ہے۔ ایان اس سے پوچھتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، وہ اتنی خاموش کیوں ہیں۔ مسکان روتے ہوئے ایان کو موہنی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ڈر ہے کہیں موہنی اسے ایان سے الگ نہ کر دے۔ ایان اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دے، کیونکہ اب اس نے دل میں موہنی کے لیے کوئی جذبات نہیں۔ اس کی دنیا اب مسکان اور اس کی بیٹی ہیں۔ لیکن اصل دھماکہ اس وقت ہوتا ہے جب جارون طلاق کے کاغذات لے کر گھر واپس آتا ہے۔ جارون موہنی کے سامنے طلاق کے کاغذات رکھتے ہوئے کہتا ہے ان پر دستخط کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ اب ان دونوں کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ موہنی صرف آدھے گھنٹے کا وقت مانگتی ہے اور کہتی ہے اس کے بعد سب کے سامنے حقیقت آ جائے گی، اس سارے کھیل کے پیچھے کون تھا۔ یہ بات سنتے ہی ساشا اور سائمہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سائمہ فوراً جارون کو موہنی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ موہنی صرف گھر میں رہنے کا بہانہ بنا رہی ہے۔ لیکن اسی وقت علی حسن سائمہ کو خبردار کرتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں بہت کچھ ثابت ہو سکتا ہے۔ علی حسن صاف الفاظ میں کہتا ہے اگر اس کے سارے معاملے کے پیچھے سائمہ کا ہاتھ نکلا تو وہ موہنی کے بجائے سائمہ کو گھر سے نکال دے گا۔ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، فوزیہ کی انٹری۔ فوزیہ گھر میں داخل ہوتے ہی جارون کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے۔ ساشا فوراً فوزیہ کے الزامات کو جھوٹا قرار دیتی ہے اور کہتی ہے اس کا فوزیہ سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن فوزیہ کے پاس اس بار ثبوت موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے موبائل سے ساشا کی کال ریکارڈنگ اور پیسے بھیجنے کا ثبوت جارون کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جارون کو موہنی کے بے گناہی کا یقین ہو جائے گا؟ کیا ساشا اور سائمہ کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا اور کیا موہنی کی شادی ٹوٹنے سے بچ جائے گی؟ دوسری طرف علی حسن کا فیصلہ سننے گا۔ کیا وہ ارحم کو اپنی بیوی کے ساتھ فریہ کے گھر جانے کا حکم دے دے گا؟ اور یہ سب جاننے کے لیے دیکھنا ہوگا انتخاب کی آنے والی قسط۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو ایک لائک کریں اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور آپ کو اس ڈرامے میں کس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ جس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔